أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العابدون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعلي أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا صلوات التماس ایک سورہ فاتحہ جو رسول اخلاص روح مغفور سید مظہر حسین شاہ نقوی کے سبھی سوال بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد مغفرت کے لیے بلند تر سلوات سورہ مبارکہ مریم کی آیہ کریمہ جس کا نشان ہے 50ویں آیت ہے یہ سورہ مریم میں اللہ اپنے اس کلام میں در حقیقت حضرت ابراہیم کی ایک دعا کو قبول کر رہا ہے یوں تو دعا قبول ہی ان کی ہونی ہے جو اللہ کے مقرب ہوں گے اسی لیے شاید ہم یہاں بھی حاضر ہوئے ہیں ایک صلوات پڑھے محمد اولیاء الہی کے مزارات پر زائرین کے لیے ایک جملہ ابتدا میں ہی عرض کر دوں کہ اولیاء الہی کے مزارات پر اور اولیاء الہی بھی ایسے کہ جن کی ولایت ثابت ہو بلکہ میں اور لفظ بہتر کروں کہ جن کا وجود ثابت ہو اس لیے کہ اصل وجود تو ہے ہی ان کا بہت سارے وجود ہیں مگر وہ ان کے ہونے پر شک ہے کہ وہ ہیں بھی یا نہیں لیکن جن کے ہونے پر یقین ہے وہ یہ امام رضا ہے اور اس خاندان کے تمام افراد ہیں لہذا اللہ صاحبان تقویٰ کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اہل علم تشریف فرمائے مولانا آگے آ جائیے اچھا ہی لگ رہا آخری مجلس میں سادات بیٹھے ہوں آگے ادھر تشریف لائیے ایک صلوات پڑھتے ہوئے ذرا اور آپ حضرات بھی تھوڑا سا اور آگے لائیے ایک اور صلوات نبی علیہ ایک صلوات اور نبی ہو جاتے ہیں توجہ اللہ حضرت ابراہیم کی دعا کو قبول کر رہا ہے یہ جملہ میں نے کہا تو اس کو بہتر کر رہا ہوں کہ دعا تو ویسے بھی قبول اولیاء الہی کی ہونی ہے اور جو اللہ کا مقرب ہو جو اللہ کے قریب ہو اس کی دعا اللہ سنتا ہے اور یہی وسیلے کا بھی عنوان ہے یہی وسیلے کا بھی بحث اسی سے وابستہ ہے کیوں کہا گیا ہے کہ
وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، اس لیے کہ جو اس قابل ہو کہ جو اللہ سے رحمتوں کو لے کر اللہ کے بندوں تک پہنچائیں، وہ خالق سے لے کر مخلوق تک پہنچانے والی ہستیاں جن کا وہاں سے بھی تعلق ہے اور یہاں سے بھی تعلق ہے۔ جو یہاں سے تعلق ہے اسے بشریت کہتے ہیں، اور جو وہاں سے تعلق ہے اسے نورانیت کہتے ہیں۔ لہذا ہم بشر بھی مانتے ہیں تو نوری بشر مانتے ہیں۔ صلوات علیہ کرے محمد وعلیہ۔ یہاں میں اور آپ ہمارا اپنا عقیدہ ہے، اور ہم اپنے عقیدے کو کسی کے دباؤ اور کسی کے اصرار پر اپنا عقیدہ ہم بنانے اور بدلنے والے لوگ نہیں ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے قرآن مجید سے، آگے آئیے مولانا آگے آئیے، قرآن مجید سے ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، اور حدیث مصطفیٰ سے اس کی سند ہونی چاہیے، اور عقل بھی اس کو تسلیم کرتی ہو، اور عرف تو پھر خود مان لے گا۔ عرف کے مطابق ہمیں اپنے عقیدے کو نہیں بنانا بلکہ عرف کو اپنے عقیدے پر ڈالنا ہے۔ جی ہم جو عقیدہ قرآن و حدیث سے بنائیں گے وہی عقیدہ عرف کا ہونا چاہیے۔ عرف کے نظریے کو ہمیں قرآن کے مطابق نہیں ڈالنا بلکہ قرآن کو نہیں ڈالنا، عرف کو ڈالنا ہے قرآن کے مطابق۔ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، وہ مصداق نہ ہو جائے۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد شاید ان احباب نے سوچا ہوا تھا کہ ان کو کوئی رابطے میں تھا کہ میں بیٹھ جاؤں جب آئیں گے۔ مولانا آگے آئیے، جو چاہے کوئی 25 سال بعد آپ کی زیارت ہو رہی ہے، آگے آئیے، ایک صلوات اور پڑھیں گے محمد ایک اور صلوات نبی علیہ تھوڑا سا آپ بھی آگے تاکہ مجھے بار بار نہ کہنا پڑے۔ ایک اور صلوات نبی اور آل نبی کو بلند کر۔ ہم مولا نبی سے مدد مانگتے ہیں، مولا علی سے مدد مانگتے ہیں، اور ہمارا مدد مانگنا توجہ ہے، ہمارا مدد مانگنا وہ عقلی تقاضوں کے مطابق بھی ہے، اور قرآن کے حوالے سے بھی ہے، اور حدیث سے بھی بہت ہی روشن ہے۔ اور ہمارا مدد مانگنا ہماری مجبوری کی بھی نشانی ہے، اور ان کے قابل عطا ہونے کی بھی نشانی ہے۔ وہ دے بھی سکتے ہیں، اور ہم فقیر ہیں، لہٰذا ہمیں جو اللہ سے غنی ہے مطلق سے جو قریب ہوگا وہی فقیروں کی حاجات کو پورا کرے گا۔ لہٰذا ان ہستیوں سے اب قرآن مجید پہلے ہی مرحلے کے اوپر اللہ نے صاحبان تقویٰ کی، میں نے جملہ عرض کیا کہ جو اللہ سے قریب ہوگا وہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہوگا، اللہ بھی انہی کے ذریعے سے دے گا۔ بہت ہی واضح اور روشن آیت ہے پہلے ہی صفحے کے اوپر، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم، اب یہاں الف لام میم کا ترجمہ بھی ہم نے الف لام میم ہی لکھا ہوا ہے، کیونکہ ہم تو ترجمہ نہیں کر سکتے تو تفسیر کا حق کیا ادا کریں گے۔ اور ویسے بھی عاشق اور معشوق کی گفتگو ہے جسے قرآن کہا جاتا ہے۔ اب یہ عاشق جانے کی کیا بات کر رہا ہے اور معشوق جانے کی کیا بات کر رہا ہے، اور اگر یہ عاشق و معشوق کی گفتگو نہ ہوتی تو ہمیں پورے قرآن پہ دسترسی ہوتی۔ ہمیں پورے قرآن پہ دسترسی نہیں ہے، ہمیں قرآن جو معشوق نے بتا دیا وہی پتا ہے کہ قرآن کیا ہے۔ اب یہاں اہل ذوق اگر بیٹھے ہیں تو میں ان کے لیے ایک جملہ عرض کروں، اگر سے تشریف فرما ہے، اور وہ جملہ یہ ہے کہ میں کیسے طے کروں کہ عاشق کون ہے اور معشوق کون ہے؟ بھائی قرآن عاشق اور معشوق کی گفتگو ہے، ہم کیسے طے کریں کہ عاشق کون ہے اور معشوق کون ہے؟ اللہ عاشق ہے، مصطفیٰ معشوق ہے، مصطفیٰ عاشق ہے، اللہ معشوق ہے، یہ کیسے طے کریں؟ بس میں اس بحث کو اگر ایک لفظ میں اپنے انداز میں بیان کر کے ایک منزل لے لوں، جب یہ احمد ہوتے ہیں تو عاشق ہوتے ہیں، جب محمد ہوتے ہیں تو معشوق ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد والے۔ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ کتاب لا ریب فیہ، کوئی اس میں شک و شبہ نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ صاحبان تقویٰ کے لیے ہدایت ہے۔ اچھا کیا ھدی للناس نہیں ہے یہ قرآن؟ ھدی للناس بھی ہے، تو کیا قرآن میں تضاد ہے؟ یہ ھدی للناس ہے یا ھدی للمتقین ہے؟ یہ یوں ہی ہے جیسے دسترخوان پہ طرح طرح کے عمدہ کھانے چنے گئے ہوں، اور میزبان اپنے مہمان سے کہے کہ یہ تناول فرمائیے، اس سے ذرا اپنے دہن کو خوش ذائقہ فرمائیے،
اس کی طرف بھی توجہ کیجیے، اور مہمان مختلف کھانوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہے کہ میں یہ کھا نہیں سکتا کہ مجھے شوگر کی بیماری ہے، مجھے بلڈ پریشر کی بیماری ہے، مجھے فلاں دل کی بیماری ہے، مجھے فلاں گردوں کی بیماری ہے. تو بیمار تو یہ کھانے والا ہے نا، غذا میں تو کوئی کمی نہیں. بھائی قرآن تو ہدی للناس ہے، مگر جو بیمار ہوگا وہ کیسے استفادہ کرے گا؟ بیماری کی برطرفی کو تو تقویٰ کہا جاتا ہے. انسان جب تمام روحانی بیماریوں سے اپنے آپ کو بچائے گا تو قرآن اس سے بات کرنے لگے گا، قرآن اس کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. اور متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہوں. اب صفات بیان کی جا رہی ہیں صاحبان تقویٰ کی. جو غیب پر ایمان رکھتے ہوں، یقیمون الصلاۃ، اور جو نماز کو قائم کرتے ہوں. ومما رزقناہم ینفقون، اور ہم انہیں عطا کرتے ہیں اور وہ بانٹ دیتے ہیں. جو یہ کام کرتے ہوں انہیں متقی کہا جاتا ہے. عزیزان گرامی، میں اور آپ اگر متقی ہو جائیں تو اللہ ہمیں دے گا اور ہم بانٹ دیں گے. اور جو امام المتقین ہے اس سے مدد اللہ خود کہہ رہا ہے نا کہ ہم انہیں دیتے ہیں وہ بانٹ دیتے ہیں. اب میں اگر مولا علی سے مدد مانگتا ہوں، میں اگر مولا نبی سے مدد مانگتا ہوں، میں جناب سیدہ زہرا سے مدد مانگتا ہوں، تو مجھ سے پوچھا جائے نا میں کیا سمجھ کے مدد مانگتا ہوں. جو مدد مانگتے ہی نہیں ہے وہ تشریح کیسے کریں گے؟ جن کا یہ شوق ہی نہیں ہے، یہ ذوق ہی نہیں ہے، یہ ذائقہ ہی نہیں ہے، جو یہ کام ہی نہیں کرتے، وہ تشریح کیسے کریں گے؟ کام تو یہ میں کر رہا ہوں تو میں ہی تشریح بھی کروں گا. جی حضرت مولانا تشریف فرمائے. مولانا سے کہا میں نے مولانا سے کہا مولانا مجھے ذرا 1 لاکھ مثلا روپیہ دے دیجیے، مثال ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. مولانا نے فرمایا اللہ سے مانگیے. میں نے کہا جی کل اللہ سے مانگا تھا، آج آپ سے مانگ رہا ہوں. تو یہ مانگنا تو ہے مگر یہ مشرکانہ انداز دعا ہے، کبھی اللہ سے کبھی کسی اور سے. یہ شرک ہے. کبھی اللہ پارٹ ٹائم کے لیے نہیں ہے، اللہ کبھی کبھی کے لیے نہیں ہے. اللہ صرف 5 وقتوں میں نہیں ملتا، بلکہ بعض اوقات تو 5 وقتوں میں ملتا ہی نہیں ہے. جی اللہ صرف مسجد میں نہیں ملتا، اور بعض اوقات مسجد میں تو ملتا ہی نہیں ہے. اور ہمارے ماحول میں تو امام بارگاہوں میں حسین نہیں ملتے اور مسجدوں میں اللہ نہیں ملتا، اس لیے کہ امام بارگاہ ہم نے تقسیم کر دی ہے قبیلوں میں، خاندانوں میں، اور مسجدوں کو ہم نے تقسیم کر دیا ہے سنیوں میں اور شیعوں میں اور بریلویوں میں اور دیوبندیوں میں. صلوات پڑھنے ذرا نبی کے ساتھ. لہذا بڑا حساس مرحلہ ہے. اللہ ہمیشہ ہے، ہر جگہ ہے، ہر وقت ہے. یہ اوقات نماز اللہ کے اوقات نہیں ہے معاذ اللہ. یہ اوقات نماز مجھے منظم کرنے کے لیے حکم دیا گیا ہے تاکہ میرا دن منظم ہو جائے، میرا روز منظم ہو جائے، میرے ایام منظم ہو جائیں. توجہ چاہوں گا عزیزو صاحبان دقت تشریف فرمائیں. تو اللہ کے لیے کہ کبھی اللہ کبھی کوئی اور، کبھی اللہ کبھی کوئی اور، یہ کبھی کبھی والی بات صحیح نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. اگر اللہ سے کل مانگا تھا اور آج کسی اور سے مانگ رہا ہوں تو یہ مشرکانہ انداز دعا ہے. لیکن ایک دفعہ میں نے مولانا سے کہا مولانا مجھے کچھ دے دیجیے. حضرت نے فرمایا کہ اللہ سے مانگیے. میں نے کہا مولانا میں اللہ سے نہیں مانگوں گا، معاذ اللہ میں تو آپ سے مانگوں گا. یہ انداز دعا ہے مگر یہ کافرانہ انداز دعا ہے. اللہ کا انکار کر کے کسی سے مانگنا یہ کفر ہے. مگر ایک اور طریقہ بھی تو ہے، ایک اور سوچ بھی تو ہے. میں نے مولانا سے پیسے مانگے، مولانا نے فرمایا کہ اللہ سے مانگیے. میں نے کہا جی میں اللہ ہی سے مانگ رہا ہوں. انہوں نے کہا جی آپ تو مجھ سے مانگ رہے ہیں. میں نے کہا آپ کو دیا کس نے؟ بھائی جب ہم اہل بیت سے مدد مانگتے ہیں تو کوئی ہم سے پوچھے نا کہ ہم کیا سوچ کے مدد مانگ رہے ہیں. ہم اس گھرانے سے مدد اس لیے مانگتے ہیں کہ مما رزقناہم ینفقون. صلوات پڑھیں گے محمد و آل. ہم انہیں عطا کرتے ہیں اور یہ تقسیم کر دیتے ہیں. ایک اور صلوات نبی پر بلندر مولانا آگے آئے گی، تشریف فرمائی ہوگی آگے. صلوات اور نبی کی ذات پہ. میں تو واقعی میں علماء والا قاعدے پہ عمل کروں گا نا. ایک اور صلوات نبی کی ذات پہ اور ان علماء کی حفاظت کے لیے. تو عزیزان گرامی بحث اور بات یہ ہے کہ دعائیں قبول ہم سب کو حکم ہے کہ ہم ہاتھ پھیلائیں، دعا مانگیں، اللہ کی بارگاہ میں حاجات کو طلب کریں. مگر بہترین ہو جائے گا اور مزین ہو جائے گا وہ انداز کہ جب ہم کسی ایسے وجود کے کریں کہ یا اللہ یہ وجیہ نہیں تک، یہ تیرے نزدیک اس کا مقام بہت بلند ہے، یہ
تیرا مقرب ہے، تو اس سے پیار کرتا ہے، لہٰذا یا اللہ ہم اس کی بارگاہ میں اس لیے آئے ہیں کہ یہاں کھڑے ہونے سے ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ حضرت زکریا نے بھی جہاں دسترخوان بچھا تھا نا، وہاں کھڑے ہو کے اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگی تھی۔ دعا تو کہیں بھی مانگ سکتے تھے، مگر وہاں کھڑے ہو کے جو آسمان سے جنت سے خوان آیا تھا نا حضرت مریم کے لیے، وہاں کھڑے ہو کے دعا مانگی تھی۔ تو جگہ، محل، مقام، مکان دعاؤں کی قبولیت میں دخیل ہے۔ میں یہاں آ کے دعا مانگوں گا اور میں اپنے گھر میں دعا مانگوں گا، یقیناً ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ تو یہاں جو آپ حضرات آئے ہیں، ہم آئے ہیں، اور ہمارے جو افاضل یہاں تشریف فرما ہے، طلاب کرام یہاں تشریف فرما ہے، یہ کہیں بھی جا کر جو ہے وہ پڑھ سکتے تھے۔ علم تو ہر جگہ پر موجود ہے، لیکن یہ علم جو تربیت کے بغیر ہو، علم جو توسل کے بغیر ہو، علم جو رابطے کے بغیر ہو، پھر وہی ایٹم بم بنواتا ہے، وہی فساد پھیلواتا ہے۔ لہٰذا علم جو ہے وہ ہو مگر تربیت کے ساتھ ہو، علم ہو مگر عرفان کے ساتھ ہو، معرفت کے ساتھ ہو۔ اس لیے ان بارگاہوں میں ان ہستیوں کے قریب بیٹھ کر، ان کے جوار میں بیٹھ کر علم کا حصول اور علم کو حاصل کرنے کی کوششیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ دعائیں حضرت ابراہیم نے بہت اپنی نسل کے حوالے سے طلب کی۔ جب حضرت ابراہیم کو اللہ نے امام بنایا، اس وقت بھی حضرت ابراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں یہی کہا تھا، وَمِن ذُرِّيَّتِي، یا اللہ میری نسل میں بھی امامت کا سلسلہ ہو۔ تو جواب آیا تھا کہ لا ینال عہدی الظالمین، ہمارا یہ عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ تو یہ بقول علامہ نقد صاحب اللہ مقامہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم کی دعا رد نہیں ہوئی ہے۔ لا ینال عہدی الظالمین، ہمارا یہ عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا، یہ رد نہیں ہے حضرت ابراہیم کی دعا، بلکہ قبول ہو رہی ہے حضرت ابراہیم کی دعا۔ حضرت ابراہیم کی نسل میں جو معصوم ہے نا، انہیں وہ یاد کر رہے تھے، تو حضرت اہدیت نے جواب دیا کہ جو معصوم ہے ان تک پہنچے گا، جو ظالم ہے ان تک نہیں پہنچے گا۔ تو یہاں امامت کے مرحلے پہ بھی حضرت ابراہیم نے ایسے ہی کیا، اور یہاں بھی اس آیہ کریمہ میں جو میں نے عنوان قرار دیا، اور ارادہ ہے کہ ان تینوں مجلسوں میں اسی آیت پر غور کیا جائے، کیونکہ اس میں جو ہے وہ لفظ علی بھی ہے اور لفظ صدق بھی ہے۔ ایک صلوات مولا صادق کی کے لیے ہدیہ کریں۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے ہبہ کیا، بخشا اپنی رحمت سے انہیں۔ ایک صلوات اور محمد و آل محمد۔ آگے آئیں گے مولانا۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے اپنی رحمت سے انہیں ہبہ کیا، ہم نے بخشا اپنی رحمت سے۔ کیا بخشا؟ وہ یہ مطلب ہے، ہم نے اپنی رحمتیں بخشی، ہم نے بہت کچھ بخشا، کیونکہ بعد والی جو آیت ہے وہ واو کے ساتھ ہے۔ اب یہ واو علماء بتائیں گے کہ استئنافیہ ہے یا عاطفہ ہے، ہم اس کو اس پہ حذف کریں یا ہم اس کو مستقل مانیں، یہ علماء بحث کریں گے اپنے جو ہے وہ ادبیات کی بحث کے اندر۔ لیکن یہاں اگر مستقل مانیں تب بھی بہت وسیع پیمانہ ہے اور بہت وسیع پیغام ہے، اور اگر جو ہے وہ ایک ساتھ مانیں تب بھی جڑا ہوا ہے۔ جو بعد میں چیز دی جا رہی ہے اسے رحمت الہی اللہ شمار کر رہا ہے، جو بعد میں چیز دی جا رہی ہے۔ حضرت ابراہیم نے جب حضرت ابراہیم کو اللہ نے نبوت، رسالت، امامت، یہ تمام منصب عطا کر دیا، تو حضرت ابراہیم نے اپنی نسل میں ایک چیز اور بھی مانگی، اور وہ یہ مانگی کہ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، یا اللہ آخری زمانے میں میرے لیے ایک سچی زبان قرار دے، آخری زمانے میں میرے لیے ایک سچی زبان قرار دے، لسان صدق فی الآخرین۔ اب یہ دعا مانگی ہے حضرت ابراہیم نے کہ آخری زمانے میں مجھے ایک سچی زبان عطا فرما۔ اب اللہ یہاں قبول فرما رہا ہے، وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان کے لیے لسان صدق، سچی زبان قرار دی، جو علیہ، جو بلند ہے، عرفہ ہے، اونچی ہے۔ ہم نے علی، ایک صلوات اور پڑھے محمد و آل۔ اور علی زبان جو سچی زبان ہے وہ ہم نے ابراہیم کی نسل میں آخری زمانے میں قرار دی ہے۔ عزیزان گرامی، بستر بڑا وسیع ہے، دسترخوان بہت وسیع ہے۔ اس آیہ کریمہ کے ایک ایک حرف کے اوپر میں اپنی کم علمی اور بے بضاعتی کے احساس کے ساتھ ایک ایک حرف کے اوپر غور کرنے کی قابلیت رکھتا ہوں کہ ہم ایک ایک لفظ کے اوپر اس پہ غور کریں۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ۔
جعل لسان صدق، جعل امامت، جعل نبوت، جعل رسالت، جعل حجت، جعل خلیفہ، یہ کام اللہ کا ہے، یہ کام اللہ کا ہے۔ اگر ایک مرتبہ بھی کوئی میرا بڑا یہ کہہ دے کہ یہ کام میں کروں گا تو اسے مجھے کرنے سے پہلے اس سے پوچھنا ہوگا، یہ کم سے کم ادب کا تقاضا ہے۔ جب اللہ نے ایک سے زیادہ مقامات پر کہہ دیا یہ کام میرا ہے، خلیفہ بنانا میرا کام ہے، امام بنانا میرا کام ہے، آخری زمانے میں سچی زبان بنانا میرا کام ہے، تو پھر بنانے والوں کو کم سے کم اللہ کا ادب تو رکھنا چاہیے۔ اگر کسی کو بنانے جا رہے ہیں تو دیکھنا تو ہوگا کہ یہاں پر ہمارا کام نہیں ہے، اور جو جس کا کام نہیں ہے جب وہ کرتا ہے نا تو پھر فساد ہوتا ہے۔ یہ قاعدہ ہے، یہ قاعدہ ہے۔ ابھی یہ مائک اگر آوازیں نکالنا شروع کر دے، صلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ محمد، اور وہاں سے ایک دوست بڑھے اسے ٹھیک کرنے کے لیے، اور یہاں سے ایک دوست بڑھے اسے صحیح کرنے کے لیے، اور کوئی اس کا جو ہے وہ کوئی بٹن گھمائے اور کوئی اس کا کوئی پن کہیں اور لگائے، اور معلوم ہوا کہ آوازیں پھر آنا شروع ہوں گے۔ بھائی تمہیں معلوم بھی ہے یہ کام، تم جانتے بھی ہو اسے ٹھیک کرنا، اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ نہیں ہم تو دیکھ رہے ہیں شاید ہم کر لیں، تو پھر کہا جائے گا بھائی اس سے فساد ہوگا اور خراب ہو جائے گا۔ اور اس مائک کے بنانے والے نے بھی اس ڈبے کے ساتھ ایک گائیڈ بک رکھ کے بھیجی تھی، اگر کبھی تمہیں کوئی مشکل ہو تو اسے پڑھ لینا۔ دیکھیے یہ نظام ہے، یہ جس نے جو کام لے لیا ہے اسی کے لیے بنتا ہے۔ اب میں مجلس تو مشہد مقدس میں پڑھ رہا ہوں، لیکن مشہد کے لیے مجلس نہیں پڑھ رہا، اس لیے ایک جملہ کہہ دوں، میری قوم کے مسائل کا سبب بھی ایک وجہ ہے، ایک سبب ہے، ایک وجہ ہے، اور اس کا حل بھی ایک سبب میں ہے، ایک وجہ میں، ایک ذریعے سے اس کا حل ہے۔ اور وہ سبب جو میری قوم میں بگاڑ کا اس وقت ماحول بنا ہوا ہے وہ ہے ہر شخص کو اپنی حدوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ ہر شخص، صلوات پڑھے نا محمد وآلہ محمد۔ ہر شخص اگر اپنی حدوں کا علم رکھے نا کہ میری حد کیا ہے، میں کہاں تک جا سکتا ہوں، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، تو ہر شخص اگر اپنی حد کا معلوم کر لے کہ میری حد کیا ہے، اور پھر کسی اور کے حد میں قدم نہ رکھے، تو یہیں سے فساد ہونا ختم ہو جائے، یہیں سے جھگڑے ختم ہو جائے۔ بھائی اگر کسی کو اللہ نے، میرا یہ برخوردار ہے، اس کو اللہ نے گلا دیا ہے، تو اسے گلا دیا ہے نا، اس نے فقہ تو نہیں پڑھی نا جی۔ اگر گلے کے ساتھ فقہ بھی پڑھ لے تو کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ بتا دیں ممبر پہ بیٹھ کے، لیکن گلا دیا ہے نا تو بہترین کلام سنائے، بہترین جو ہے وہ نظم سنائے، بہترین نوحہ قصیدہ سنائے، شرعی مسئلے بیٹھ کر اگر یہ سنائے گا ہمیں تو یہ حدوں سے گزرنا شروع ہو جائے گا۔ میں نے ان پہ رکھا اس لیے اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں، میری بھی ایک حد ہے، آپ کی بھی ایک حد ہے، ہم سب کی ایک حد ہے۔ ایک شخص میرے مولا رضا سے آ کر کہتا ہے ظلم کے خلاف قیام واجب ہے یا نہیں؟ حضرت نے فرمایا واجب ہے۔ کہنے لگا پھر آپ کیوں نہیں کرتے؟ یہ لہجہ بتا رہا ہے کہ وہ کسی اور خیمے کا نہیں تھا، مجھے معاف کیجئے گا، صلح حدیبیہ پہ شک کرنے والے اس خیمے کے لوگ تھے، مگر صلح امام حسن پہ شک کرنے والے تو اس خیمے کے لوگ تھے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اس خیمے کے لوگوں کی بات آئے تو میں تبرہ کا نعرہ لگاؤں، اور اس خیمے والوں کی کوئی نقص بیان ہو تو میں خاموشی سے گزر جاؤں؟ جو غلطیاں ہیں ان کو ہمیں ماننا پڑے گا، جو کوتاہیاں رہی ہیں انہیں ہمیں اقرار کرنا پڑے گا۔ اسی خیمے کا بندہ ہے جو مولا رضا سے آگے پوچھ رہا ہے ظلم کے خلاف قیام واجب ہے یا نہیں؟ حضرت نے فرمایا واجب ہے۔ کہنے لگا پھر آپ کیوں نہیں کرتے؟ چاشت کا وقت تھا، صبح 9-10 بجے کا ٹائم تھا، پہلے اوقات 9, 8, 7, 6, 5 بجے 4 بجے یہ ٹائم نہیں بتایا جاتا تھا، پہلے اوقات کا تعین اس انداز سے ہوتا تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ نماز ظہر واجب ہے یا نہیں؟ کہنے لگا واجب ہے۔ حضرت نے فرمایا پڑھو۔ کہنے لگا کہ ابھی وقت نہیں آیا۔ حضرت نے فرمایا یہی تمہارا جواب ہے، پڑھنے کے محمد وآل محمد۔ یہ لب و لہجہ اگر کوئی امام سے بھی اپنا رہا ہو، اس لہجے میں اگر کوئی معصوم سے بات کر رہا ہو، تو کم سے کم اتنا تو طے ہے نا کہ وہ اپنی حدوں کو نہیں جانتا۔ سارا فساد نبی کے زمانے سے جو اور آج تک جو بھی فساد اگر آپ کو نظر آئے تو اس فساد کا ایک بڑا سبب جو ہے اپنی حدوں کی شناسائی نہ کرنا ہے۔ ہر شخص اپنی حد کی شناسائی کرے، تشخیص دے کہ میری حد کیا ہے، میں کہاں تک جا سکتا ہوں، مجھے کہاں نہیں جانا چاہیے۔ کم سے کم اتنا تو احساس ہو کہ اگر اپنی حدوں سے گزروں گا تو میرے پر تو جلیں گے، میں امت کے بھی پر جلا دوں گا۔ اب ہر شخص کو اپنے جلنے کا احساس تو ہو کہ میں یہاں سے جل جاؤں گا۔
عزیزان گرامی اور بہت سارے واقعات اس بات کے اندر ہیں. بات بڑا حسین ہے یہ، اور کہنے کا ہے اور سمجھانے کا ہے اپنے دوستوں کو. جہاں تک میری بات جا رہی ہے اور ویڈیو بن رہی ہے، اور معلوم یہ ہے کہ ابھی مجلس یہاں ختم نہیں ہوگی تو کینیڈا سے فون آنا شروع ہو جائیں گے کہ یہ جملہ بہت اچھا تھا. ایک صلوات اور پڑھیں محمد یہ ایک ہر شخص کو اپنے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ میں کیا کر سکتا ہوں اور میں کیا نہیں کر سکتا، مجھ میں کیا توانائی ہے اور مجھ میں کیا توانائی نہیں ہے، اور کیا بات میری نہیں ہے، میرے کرنے کی نہیں ہے. عزیزان گرامی، بات یہ ہے کہ یہاں قرار اللہ دے رہا ہے، اللہ بنا رہا ہے. وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، ہم نے قرار دیا ہے، ہم نے قرار دیا. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. صلوات اور عطیہ کریں گے. یہ اللہ کا کام ہے، اللہ بنائے گا، اللہ بتائے گا. اب اللہ جسے بنا رہا ہے اور اللہ جسے سجا رہا ہے، یقیناً پھر اس کی عظمت بھی ایسی ہوگی کیونکہ اللہ نے اسے سجایا ہے، اللہ نے اسے بنایا ہے. اس لیے کہ میرے بنانے میں اور آپ کے بنانے میں اور اللہ کے بنانے میں یہی تو فرق ہے. ہمارے بنانے میں یعنی ہم آپ کے بنانے میں اور اللہ کے بنانے میں بہت موٹا سا فرق ہے. جب ہم بناتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں، ہم نے پڑھا مدرسے میں، اور آپ لوگوں کو زیادہ یاد ہے، ہم تھوڑا سا دور ہو گئے ہیں اصطلاحوں سے. جی، فاقد شے معطی شے نہیں ہو سکتا نا. تو جس کے پاس ہے ہی نہیں وہ دینے والا کیا بنے گا؟ تو جو میرے پاس ہوگا وہی تو میں اگر کچھ دوں گا تو وہی دوں گا جو میرے پاس ہوگا. تو جب میں بناؤں گا تو بہرحال ایسا بناؤں گا کہ جیسا میں خود ہوں، بلکہ اس سے کم تر بناؤں گا. ٹھیک ہے، اگر اپنے جیسے ہی بنا لیا تو پھر میں اپنے وجود کو ہی کی نفی کر رہا ہوں گا. تو اپنے جیسا تو نہیں بنا سکتا، بلکہ بناؤں گا تو اپنے سے کم تر بناؤں گا. یہ بھی طے ہے جی. جس کے پاس ہے وہ اگر کچھ دے گا تو اس سے کم دے گا جو اس کے پاس ہے. اب جب میں اور آپ بنائیں گے، ہم بنائیں گے تو ہم اپنے جیسا بنائیں گے یا ہم اپنے سے کم تر بنائیں گے. لیکن جب اللہ بنائے گا تو اپنی صفات کا جلوہ گر بنائے گا. لہذا وہ ان ہستیوں کو جنہیں اس نے بنایا ہے ان تمام کمالات کا حامل قرار دے گا جو کمالات اس کے پاس ہیں، مگر وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ عالم ہے. یہ اس سے لینے والے ہیں، وہ دینے والا ہے. بہت روشن اور واضح نظریات ہیں. اب اللہ دے رہا ہے، اللہ بنا رہا ہے. بہرحال اللہ کے بنانے پر اگر پہلے سے ہی اعتبار ہو جاتا، ایک صلوات ہدیہ کریں نبی کی ذات پر، تو شاید امت کو ان مسائل کا سامنا نہ ہوتا جو آج امت کو مسائل کا سامنا ہے. جب وہ کہہ چکا کہ میرا کام ہے بنانا تو پھر اسی کے حوالے کیا جاتا کام. اور ہمارا تو انداز بہت پرانا، ہمارے تو تجربات بہت مسلسل ہیں کہ ہم جو ہے وہ تدریجاً کمال تک پہنچتے ہیں، تدریجاً کمال تک پہنچتے ہیں. یہ مائک بنانے کی بات ہو رہی ہے. یہ مائک جب سب سے پہلی دفعہ بنا تھا یا سب سے پہلا جب بنا تھا تو آج کسی میوزیم میں رکھا ہوا ہوگا. آج وہ قابل استعمال نہیں ہے. جو مائک سب سے پہلا بنا تھا، ہمیں بھی کبھی تھوڑا بہت پتہ نہیں ہوا، وہ جو ہم نے دیکھا تھا اپنے بچپن میں وہ پہلا بھی تھا یا نہیں، لیکن جو ہم نے اپنے بچپن میں 40 50 35 سال پہلے دیکھا تھا، جی 35 سال پہلے 30 سال پہلے جو ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا تھا، تو وہ مائک تو آپ استعمال میں نہیں کرتا. وہ شاید پہلا والا کسی میوزیم میں رکھا ہوا ہوگا. یہ کیمرہ جو اس وقت میرے بھائی ویڈیو بنا رہے ہیں، یہ تصویریں کھینچ رہے ہیں، جو سب سے پہلا بنا تھا وہ ایک ڈبہ سا تھا، اس میں سر دے کر آدمی وہ تصویر کھینچتا تھا. وہ جو پہلے والا مائک ہے وہ آج کسی میوزیم میں رکھا ہوا ہوگا. یہ کیمرہ یہ جو ہے وہ پہلے ایک ڈبہ سا ہوتا تھا، اس میں پردہ ڈلا ہوتا تھا، اس میں سر گھساتا تھا ایک شخص اور پھر وہ تصویر کھینچتا تھا. وہ آج کسی میوزیم میں رکھا ہوگا. آہستہ آہستہ یہ چھوٹا سا ہو گیا، اتنا بڑا اتنا سا ہو گیا. ٹھیک، ویسے ہے بھی یہ کہ جیسے جیسے کمال پر پہنچتے ہیں نا تو بات مختصر ہی ہوتی چلی جاتی ہے. تو یہاں پر یہ آپ دیکھیے جدید دور مسلسل جو ہے وہ ترقی کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ ہم بنا رہے ہیں. یہ چیز ہم بنا رہے ہیں، یہ صنعت ہماری ہے، تو تدریجاً کمال تک جا رہی ہے، تدریجاً کمال تک جا رہی ہے. انسان بالآخر آخر میں جا کر کمال تک پہنچ ہی جاتا ہے. اور جو اللہ کے حوالے کر دیا جاتا ہے کام، وہ پہلے مرحلے پہ ہی باکمال ہوتا ہے. تو جو تجربوں کے شوقین تھے وہ چوتھے مرحلے پہ جا کے باکمال تک پہنچے، اور جو اللہ کے ماننے والے تھے انہوں نے پہلے مرحلے بھی باکمال مان لیا. صلوات پڑھیں گے نبی کے ذات پر. اور میں یہاں
عزیزان گرامی، بہت ہی یہ پورا عشرے کا موضوع ہے، خمسوں کا موضوع ہے، یہ 3-3 4-4 مجلسیں ڈیلی کے پڑھنے والے آدمی کے لیے تو اس نقطے پہ رک جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، مگر ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں. ہمارے بنانے میں اور اللہ کے بنانے میں فرق یہ ہے کہ جب ہم بناتے ہیں تو ابتر بناتے ہیں، جب اللہ بناتا ہے تو کوثر بناتا ہے. صلوات پڑھیں گے سیدہ کی ذات پر ملندہ. وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے قرار دیا ان کے لیے ایک سچی اعلیٰ زبان، ایک ایسی زبان جو لسان صدق بھی ہے اور علی بھی ہے. مانگا تھا حضرت ابراہیم نے کہ آخری زمانے میں مجھے سچی زبان عطا فرما جی. وَجْعَلْ لِي لسان صدق فی الآخرین، مجھے آخری زمانے میں سچی زبان عطا فرما. اور کمال دینے والے کا تو یہی ہوتا ہے نا کہ میں مانگوں گا ایک، وہ دے گا دو، تب تو دینے والا شمار کیا جائے گا. میں تو اپنی حیثیت سے مانگوں گا نا، وہ اپنی حیثیت سے دے گا. حضرت ابراہیم نے اپنی حیثیت سے مانگا کہ مجھے آخری زمانے میں ایک سچی زبان عطا فرما. اللہ نے اپنی حیثیت سے دی کہ سچی زبان بھی دوں گا اور علی بھی دوں گا. تو صرف سچی زبان نہیں ہوگی، لسانہ صدق ہی نہیں ہوگی، بلکہ لسانہ صدقین علیہ ہوگی. یعنی اللہ اپنے حساب سے دے رہا ہے. یہی ایک پیغام ہے عزیزان گرامی کہ دینے والا دینے والا ہے اور مانگنے والا مانگنے والا ہے. اور اگر دینے والا اللہ اکبر اللہ کی طرف سے قرار پائے تو پھر بے حساب دیتا ہے جی، ہماری توقع سے زیادہ دیتا ہے، ہماری حیثیت سے زیادہ دیتا ہے. میں کل مولانا حرم میں حضرت امام رضا علیہ السلام کے حرم مقدس میں حاضر تھا. تو جو پرانے خادمین ہیں، جو 700 سال 800 سال پرانے خادمین امام رضا کے حرم کے، وہ کوئی پہلی دفعہ میری کچھ معلومات میں بہت سی چیزوں کا اضافہ ہوا. ایک بزرگ خادم تھے، وہ کشیپ کہلاتے ہیں کیا، وہ والی وہ سلسلہ ہے. تو ان میں جو خاندانی ہے، موروثی جو ہے، ان میں سے ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تو بہت دیر تک ان کے ساتھ بیٹھے رہے. بہت سی معلومات میں اضافہ ہوا کہ خادمین کی تقسیمات کیا ہیں، کون کیسا خادم ہے. وہ ہیڈ والے خادم کچھ اور ہیں اور یہ کشیک والے خادمین کچھ اور ہیں، وہ موروثی کچھ اور ہیں اور اعزازی کچھ اور ہیں، اور مختلف انداز سے خادمین حرم کے ہیں. تو یہ کوئی 700 سال سے ان کی موروثی خدمت کا سلسلہ تھا. جن خادم سے ہماری ملاقات ہوئی اور انہوں نے بتایا کہ جو موروثی خادمین ہیں ان کے لیے حرم میں 2 قبروں کی بھی وراثت میں ہر نسل کے اندر 2 قبریں اس خادم کو دی جاتی ہیں. اور گندم مولا رضا کے باغات سے جو ہے وہ گندم انہیں دی جاتی ہے. اور کیا کیا ان کے حقوق ہیں وہ انہوں نے بتایا کہ ان کے کیا کیا حقوق ہیں. اور پھر حرم کی تاریخ بتائی. میرے لیے بھی نئی بات تھی کہ حرم میں جو فارسی اشعار لکھے ہوئے ہیں، وہ ایک بادشاہ کے لکھے ہوئے اشعار ہیں. اور جو چیزیں اندر رکھی ہوئی ہیں وہ کون کون سے بادشاہوں کی دی ہوئی چیزیں رکھی ہوئی ہیں. بہت کچھ معلومات رہی. میں نے کہا جی یہ ساری باتیں اپنی جگہ، مجھے تو مولا کا معجزہ سناؤ. تم سے زیادہ اور کون بتائے گا، خادموں سے زیادہ کون بتائے گا کہ مولا کے معجزے کیا ہے. تو انہوں نے 2 معجزے مجھے سنائے مولانا. میں دونوں معجزوں پر بہت دیر تک ان کے ساتھ بیٹھا، عشق بہاتا رہا اور مولا سے پھر ایک خاص حالت ایجاد ہو گئی تھی، خاص کیفیت ایجاد ہو گئی تھی. تو یہ دینے والے لوگ ہیں، میں اس پہ بات کر رہا ہوں. ہم مانگنے والے لوگ ہیں، یہ دینے والے لوگ ہیں. اور یہ جب دینے والے قرار پائیں تو پھر جو ہے وہ دینے والا جب مانگنے والے سے یقیناً بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ اپنی حیثیت سے دیتا ہے. 2 بڑے حسین واقعات انہوں نے سنائے. ایک میں سنا دیتا ہوں. اور انہوں نے کچھ علاقے کا نام دیا کہ یہاں کوئی منطقہ ہے طلاب کے نام سے. انہوں نے بتایا ایک طلاب کے نام سے، وہ طلاب کے لیے زمین وقف کی گئی تھی وہاں اس وقت میں، اور طالب علموں کے لیے مکانات بنانے کے لیے. تو وہ منطقہ ہی طلاب کے نام سے وہ منطقہ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہاں کا وہ ایک رہنے والا فرد جو ہے وہ مزدور تھا. وہ کام کرتے ہوئے عمارت سے گر گیا، اس کے پیر ٹوٹ گئے. روزانہ ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والا، روزانہ کی بنیاد پر کام کرنے والا بندہ جب گر جائے اور بستر پر لیٹ جائے تو پھر وہ کیسے کمائے گا اور بچوں کو، اور بچے بھی اس کے 6-7 بچے، کثیر العیال انسان، اور اس کے پیر ٹوٹ گئے، بستر پہ لیٹ گیا. اور تو وہ جہاں وہ کام کر رہا تھا وہاں سے اس کا کام چھوٹ گیا. جب کام چھوٹ گیا تو جس مکان میں رہ رہا تھا وہ کرائے کا مکان تھا. مالک مکان نے نکال دیا چند مہینوں بعد کہ بھائی 4 مہینے ہو گئے تم نے کرایہ نہیں دیا، نکل جاؤ. تو یہ لے کر اس علاقے کے اندر اس نے ایک جھونپڑی ڈالی. یہ بات بتا رہے ہیں کہ اس نے جھونپڑی ڈالی اور جھونپڑی کے اندر اپنے بچوں کو لے کے جا کے بیٹھ گیا. تو کہنے لگا کہ ایک دن محسوس کیا کہ بچے باہر کھیل رہے ہیں مگر کتے کے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں.
چھوٹے چھوٹے وہ پلے جنہیں کہتے ہیں کتوں کے بچے جو ہوتے ہیں چھوٹے بچے، ان کے ساتھ اس کے بچے کھیل رہے ہیں. تو کہنے لگا کہ مجھے یہ خوف ہوا کہ یہ تو نجس جانور میرے بچے ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کیا ہوگا آخر، اور یہ تو بہت برا ماحول ہو گیا. تو کہنے لگا کہ اس نے جیسے تیسے جیسا بھی وہ اپنی اس کیفیت میں چل سکتا تھا، ایک بوری میں اس نے ان سارے بچوں کو، کتیا کے بچوں کو ایک بوری میں بھرا. مجھے معاف کیجیے گا، میں میرا مولا کا سے وابستہ ایک واقعہ ہے تو میں عرض کر رہا ہوں. تو اس میں ان بچوں کو بھر کے علاقے کا نام بھی دیا کہ وہاں جا کے ایک چھوڑ کر آ گیا، نام علاقے کا نام لے رہے تھے، وہاں جا کے چھوڑ کر آ گئے ایک پل کے نیچے کسی جگہ کی چھوڑ کے سائے میں. اور کہنے لگا کہ وہاں سے جو ہے وہ ایک سے مدد مانگی کہ میں حرم میں مولا کی زیارت مجھے کروا دو، پھر مجھے فلاں میری جھونپڑی میں پہنچا دو. جب وہ کہنے لگے یہاں پہنچا تو کیا دیکھا کہ انہی بچوں کی ماں کتیا حرم سے دور ایک روڈ پر بیٹھی ہوئی اور روزے کی طرف دیکھتی ہوئی رو رہی ہے. تو کہنے لگا کہ مجھے اندازہ ہوا، جانتا تھا یہی وہی ہے، وہی کتیا ہے جس کے بچے ہمیں پھینک کر رہے ہیں، وہی تو رہتی تھی. تو کہنے لگا کہ جب اس نے یہ منظر دیکھا کہ یہ اپنے بچوں کی دوری کی شکایت لے کر آئی ہے مولا کے پاس کہ میرے بچے مجھ سے چھین لیے گئے، اس وقت اس کی کیفیت تاری ہوئی، اس پہ کیفیت اس کی بنی. اور مولا سے کہنے لگا مولا میں نے اس کے بچوں کو جدا اس لیے کیا تھا کہ میرے بچے کہیں نجس نہ ہو جائیں، لہٰذا یہ آپ کی بارگاہ میں شکایت لے کر آئی ہے تو میں اس کے بچوں کو واپس کرتا ہوں. واپس گیا اور اس بچوں کو لا کے جب اس کے پاس چھوڑا تو وہ بچوں کی خوشی جو تھی وہ دیدنی تھی، بقول اس کے کہ وہ بچوں کی جو خوشی تھی ماں سے لپٹنے کی وہ دیدنی خوشی تھی. جب ماں اپنے بچوں کو چاٹ رہی تھی اور بچوں سے لپٹ رہی تھی اور خوش ہو رہی تھی اور بچے خوش ہو رہے تھے ماں سے مل کر، تو اس نے مولا رضا کو دیکھ کر کہا مولا میں کیا اس سے بھی کمتر ہوں، میں کیا اس سے بھی کمتر ہوں، میں جو آپ کا ظاہر ہوں، میں جو آپ کو سلام کرنے آتا ہوں، آپ نے اس کی شفاعت تو کی ہے کہ میں نے اس کے بچوں کو اس تک لوٹا دیا. میرے بچے بھی تو بیران ہو رہے ہیں، میرے بچے بھی تو ایک جھونپڑی میں پڑے ہوئے ہیں. مولا سے ذریعہ پر جا کر مناجات کی، کچھ باتیں کی، نجوا کیا مولا کے ساتھ، کچھ راز کی باتیں کی، کچھ رویا پیٹا. اور پھر جب پہنچا دوبارہ اپنے گھر، کہتا ہے کہ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی میری آنکھ لگی تھی کہ کسی نے مجھے آ کے آواز دی اور کہا کہ تم فلاں ہو؟ کہا جی میں فلاں ہوں. کہا مزدور ہو، فلاں جگہ کام کرتے ہو، آؤ میں تمہیں کام دینے کے لیے آیا ہوں. وہ میں نے کہا کہ میں تو چل پھر نہیں سکتا، بہت مشکل میں ہوں، جیسے تیسے اپنا کام گزارا کر رہا ہوں. کہنا نہیں میرے ساتھ آؤ. وہاں جانے کے بعد ایک جگہ کہا کہ یہ مکان ہے، یہ تعمیر کرنا ہے اور یہ تمہاری اجرت ہے. اور وہ اجرت اللہ اکبر 10 ایکڑ زمین کی ملکیت تھی کہ یہ میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ تمہاری ملکیت ہے. وہ ملکیت جو زمین کی اسے ملی، فوراً لے کر امام رضا کی خدمت میں پہنچا. مولا اتنی جلدی آپ نے بات سن لی، اتنی جلدی میری حاجت کو پورا کر دیا. یہ دینے والے کریم اہل بیت مانگنے والے ہونے چاہیے. ہمیں مانگنے کا ڈھنگ آنا چاہیے. ان کے یہاں دینے میں کوئی کمی نہیں ہے، ان کے یہاں دینے میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ نے انہیں خاص اپنا واسطہ بنایا ہے ہم تک اپنی عطاؤں کو پہنچانے کا، اپنے مواہب کو، اپنے عطایا کو پہنچانے کا ان کو واسطہ قرار دیا ہے. بالکل ٹھیک جگہ، بہترین جگہ پر ہم حاضر ہیں. ایک ایک لمحے کو غنیمت جانا جائے. میں زائرین سے کہہ رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں، خاص طور پر علماء کے لیے میں کچھ نہیں کہہ سکوں گا، میں اس حیثیت کا نہیں ہوں کہ اس موقع پر اپنے ہوٹل میں، اپنے کمرے میں کچھ دن ذرا اپنی نیند کو جو ہے وہ خراب کر لیجئے، اپنی نیند کو ذرا کم کر دیجئے، اپنی نیند کو چھوڑ دیجئے. کوئی بات نہیں، اگر ان 5-6 دن کے سفروں میں زیادہ سے زیادہ ہر نماز اگر حرم میں جا کے پڑھوں اور پھر نماز سے اول و آخر میں وقت پر جا کے بیٹھوں، اور بہترین ہدیہ کیا امام کو ہم کیا دے سکتے ہیں؟ یہ تو ہمیں دینے والے لوگ ہیں نا، ہمیں کیا دے سکتے ہیں؟ بہترین ہدیہ جب امام معصوم کو اگر کچھ دینا ہو تو ایک بزرگ سے میں نے سنا، جو میں بزرگوں کی سنی ہوئی باتیں عرض کر رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ درود صلوات ائمہ کو بہت عزیز ہے، ائمہ کو بہترین ہدیہ صلوات ہے. لہذا جب ہم حضرت کے حرم میں جائیں تو طے کر لیں کہ 1000 صلوات 10 تسبیحیں پڑھ کے جب بھی جائیں گے 10 تسبیحیں پڑھ کے باہر آئیں گے. بیٹھ جائیں پائیتی کی طرف، وہ جہاں شیشہ لگا ہوا ہے وہ پائیتی کی طرف جا کر بیٹھ جائیں. پیروں میں جا کے بیٹھنا کریموں کو اچھا لگتا ہے. تسبیح ہاتھ میں لے لیں،
10 تسبیح 1000 دفعہ صلوات امام کو ہدیہ کر کے آ جائیں گے. اور وہ تو یہ تو کریم ایسے ہیں کہ جو ہم کریں گے نا، ان کو جو ہدیہ کریں گے یہ وہاں پلٹ کے ہماری طرف ہی واپس ملے گا، یہ ہم ہی کو ملے گا. لہٰذا زیادہ سے زیادہ وقت حرم میں گزارا جائے، زیادہ سے زیادہ وقت. واجبی کھانا کھائیں جس سے نیند نہ آئے، بہت زیادہ کھانا بھی نہ کھائیں تاکہ نیند طاری نہ ہو جائے اور بستر یاد آنا نہ شروع ہو جائے، رونگ آنا نہ شروع ہو جائے. یہ دن غنیمت جانے جائیں. پھر اپنے وطن میں، ہندوستان میں، پاکستان میں جو ہمارے عزیز جہاں سے آئے ہوئے ہیں وہ وہاں آرام کرنے کا وقت وہاں پہنچے، وہاں اور کیا کر رہے ہیں. بہرحال یہاں آئے ہیں امام کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے، اور اس کو زیادہ سے زیادہ غنیمت جانا جائے، غور کیا جائے، ذری کو دیکھ کر غور کیا جائے جی. اور ہر عام دیکھنے والوں کی طرح ہماری نگاہیں نہ ہوں. نبی مکرم کو بہت لوگ دیکھتے تھے مگر سب کی نگاہیں علی جیسی نہیں تھی، سلمان جیسی نگاہیں سب کی نہیں تھی. کعبے کو بہت سے لوگ دیکھتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کعبے کو دیکھتے ہیں تو غلاف میں ہی گھنٹوں لگا دیتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کعبے کو دیکھتے ہیں تو دروازے میں ہی گھنٹوں لگا دیتے ہیں، تالے پر ہی غور کرتے رہ جاتے ہیں. وقت گزر جاتا ہے، دوبارہ اپنے وطن کے اندر آ جاتے ہیں. لیکن نہیں، کمال یہ ہے کہ کعبے کو دیکھیں، بیت کو دیکھیں تاکہ صاحب بیت تک سفر ہو. صاحب بیت تک پہنچنا ہے نا بیت کو دیکھ کر. کہیں ایسا نہ ہو بیت کو ہی دیکھتے ہوئے وقت گزار دیا جائے. ایسے ہی ظریف، اور یہ نہیں دیکھیں چاندی کتنی لگی ہوئی ہے، سونا کتنا لگا ہوا ہے، وائٹ گولڈ کتنا لگا ہوا ہے جی، اور جو ہے وہ نقش و نگار کیسے ہیں، اور گلدان میں کون کون سے پھول لگے ہوئے ہیں، اور زری کے اوپر کون کیا ڈال رہا ہے، اور بچوں کو کاندھے پہ چڑھا کے لوگ کیسے زیارت کروا رہے ہیں. اس میں وقت ضائع نہیں کریں جی. کچھ آنکھیں ہوتی ہیں جو کچھ دیکھ رہی ہوتی ہیں، اور کچھ ایک اور آنکھیں ہوتی ہیں جو صرف کچھ ایک ہی چیز دیکھ رہی ہوتی ہے. بقول استادوں کے کہ چشمے سر سے دیکھنے والے اور ہیں، چشمے جان سے دیکھنے والے اور ہیں. ہمیں چشمے جان سے دیکھنے کی یہاں پر ضرورت ہے. جہاں بھی ایسی جگہوں پر ہم جائیں، جب بھی جہاں بھی جائیں تو اپنی نگاہوں کو وہ والی نگاہیں کھولیں جو اندر والی نگاہیں، جس کو جو اگر کھل جاتی ہے تو پھر جو ہے وہ بینائی رہتی ہے. پھر انسان اندھا نہیں ہوتا کسی مرحلے پر بھی. اندھا ظاہری آنکھوں کا ہو بھی جائے تو وہ حقیقی آنکھوں سے نابینا نہیں ہوتا. تو پھر ابو بصیر جیسی وادیوں میں قدم رکھتا ہے، جیسے ابو بصیر نے جس وادی میں قدم رکھا. عزیزان گرامی، یہ دینے والے لوگ ہیں. بات ابھی ہمیں کل اور پرسوں بھی کرنی ہے. کل دفتر قائد میں مجلس ہے اور پرسوں شاید یہی ہے، پرسوں پھر یہی ہے. تو انشاءاللہ مزید گفتگو آگے بڑھے گی. میرے بعد نوخانی بھی ہے، ماتمداری بھی ہے. یہ ایام شہادت امام جعفر صادق کے ایام ہیں. وہ امام کے جس کے نام سے ہماری بڑی خاص نسبت ہے. ہم جعفری کہلاتے ہیں، ہم فقہ جعفریہ والے لوگ کہلاتے ہیں. لہذا ہمارا بڑا تعلق ہے اس امام معصوم سے ایک زاویے سے، اور ان کا احسان ہے. انہوں نے جو علوم کے دریا بہائے ہیں، جو انہوں نے علوم کے جو تعارف کروایا ہے، وہ احسان ہے اہل علم پر، اور اہل علم کا احسان ہے معاشرے کے اوپر. تو اس امام معصوم کی شہادت کی تاریخوں میں مولانا رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں پرسے کے لیے ہم حاضر ہیں. مخصوصیاں ہیں جن دنوں میں ہم یہاں آئے، مخصوصی ہے جس دن میں ہم یہاں آئے. شب جمعہ بھی ہے اور پھر شہادت کے ایام بھی ہیں. چلیے کچھ دیر کے لیے اپنے ذہنوں کو ذرا مدینے لے چلیے. ایک اجڑی ہوئی قبر ہے، ایک بے چراغ قبر ہے. برابر میں بڑی بڑی عمارتیں ہیں، ان عمارتوں میں بہت روشنیاں ہیں، لیکن ساتھ ہی 4 معصوم اماموں کی قبر ہے، اور ایک ماں کی قبر بھی ہے. آپ کی آوازیں بلند ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں. میں جنت البقیع میں حضرت ام البنین کی قبر پہ سلام کر رہا تھا، تو جنت البقیع کے دروازے سے یہ 4-6 سال پہلے تک بی بی کی قبر تک جانے دیتے تھے، اب وہاں بیریئر لگا دیا ہے. میں بی بی کی قبر کے بالکل قریب کھڑے ہو کے بی بی کو سلام کر رہا تھا. جنت البقیع کے مین دروازے سے لبنانی حاجیوں کا قافلہ آیا، اور بی بی ام البنین کی قبر پہ وہ نوحہ پڑھتے ہوئے آ رہے تھے، اور نوحے کے پہلے مصرے کا مطلب یہ تھا: اے مادر عباس، تمہاری قبر تو مل گئی، ہمیں مادر حسین کی قبر بتاؤ، ہمیں بتاؤ کہ مدینے میں زہرا کی قبر کہاں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ.
مدینہ منورہ میں جناب زہرا کی قبر اجڑی ہوئی قبر اور ایسی گمگشتہ قبر ہے، مجہولۃ قدرها و مجہولۃ قبر، جس کی منزلت بھی مجہولہ، جس کی قبر بھی مجہولہ۔ ہمیں نہیں پتا بی بی کی قبر کہاں ہے، مدینے کی گلیوں میں، مدینے کی خاک میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جنت البقیع میں سلام کرو، نبی کے روضے اور جادی پر جا کے سلام کرو، اور محراب و منبر کے درمیان جا کر جناب زہرا کو سلام کرو، کہیں نہ کہیں جناب زہرا کی قبر ضرور ملے گی۔ اور اگر تمہیں چاہیے کہ قبر زہرا کا ثواب بھی، زیارت قبر زہرا کا ثواب حاصل کرو، تو قم میں معصومہ قم کی زیارت کو آ جاؤ۔ یہ کیا غربت ہے، یہ کیا غربت ہے، اللہ اکبر، جن کی وجہ سے کائنات بنی۔ آپ سب آمادہ ہیں گریے کے لیے؟ میں پنجتن کے 5 جنازوں کا حال سناؤں آپ کو؟ کائنات کے محترم ترین وجود پنجتن، 5 جنازوں کا حال سنیے۔ نبی کے جنازے میں 11 آدمی ہیں۔ میرے اور آپ کے رونے کے لیے یہ کافی ہے کہ جس کے لاکھوں کلمہ گو تھے اس زمانے میں، اس نبی مرسل، اس نبی مکرم کے جنازے میں 11 آدمی ہیں۔ جب میرے مولا نے غسل و کفن دے کے سرکار دو جہاں کا جنازے کو تدفین کر دی، مولا کی تدفین ہو گئی، نبی کی تدفین ہو گئی، تو امت نے اعتراض کیا کہ علی نے ہمیں جنازے میں نہیں بلایا۔ مولا نے پورا خطبہ دیا ہے جو نہج البلاغہ میں حضرت کے الفاظ موجود ہے۔ حضرت نے فرمایا میں اہل بیت میں سے ہوں، میں کسی کے پابند نہیں تھا کہ کسی کا انتظار کرتا۔ یعنی گویا علی کہہ رہے تھے کہ تم بتاؤ تم کہاں گئے تھے، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو کہ میں نے غسل و کفن دے کے دفنا دیا۔ امت نے اعتراض کیا کہ اہل بیت نے ہمیں نبی کے جنازے میں نہیں بلایا۔ بڑا اعتراض سجا کر پیش کیا، بڑا اعتراض ہوا، بڑا احتجاج ہوا کہ علی نے ہمیں نبی کے جنازے میں نہیں بلایا۔ اس گھر میں 75 دن بعد یا 95 دن بعد دوسرا جنازہ ہوا۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ نبی کی رحلت کے 75 دن بعد یا 95 دن بعد ایک اور جنازہ ہوا، وہ نبی کی محبوبہ کا جنازہ، وہ نبی کے اوپر ماں کا درجہ رکھنے والی ذات کا جنازہ، وہ جناب زہرا کا جنازہ۔ رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھایا گیا۔ آپ رو رہے ہیں، سنیں گے کتنے آدمی تھے؟ اہل سنت کے مطابق 6 آدمی تھے، ہمارے مطابق 4 آدمی تھے۔ زہرا کے جنازے میں 4 آدمی، اہل سنت کے مطابق 6 آدمی۔ رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھایا۔ عزاداروں کو جب جنازہ اٹھ رہا تھا نا، آپ آمادہ ہیں، ایک جملہ جناب زہرا کے جنازے کا سن لیجئے۔ جب جنازہ اٹھ رہا تھا تو حسنین کو پتا تھا کہ پڑوسیوں کو جنازے میں آنے کا ماں نے منع کیا ہے۔ فرمایا میرے جنازے میں کوئی شریک نہ ہو۔ جب جنازہ اٹھ رہا ہوگا تو حسنین اگر اونچی آواز میں گریا کرتے تو پڑوسیوں کو معلوم ہو جاتا نا۔ سنیں گے حضرت آیت اللہ فاطمیہ سے میں نے حرم حضرت معصومہ میں یہ جملے سنے کہ جب زہرا کا جنازہ اٹھ رہا تھا، علی نے کہا حسنین اونچی آواز میں گریا نہ کرو، زینب خبردار اونچی آواز میں گریا نہ کرو۔ تو آیت اللہ فاطمیہ پڑھ رہے تھے، بچوں نے اپنی آستینیں دانتوں میں دبائی ہوئی، اور یہ ننھے ننھے بچے اپنی ماں کے جنازے میں رو رہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ دوسرا جنازہ ہے اہل بیت کے گھرانے میں کہ جس میں 4 یا 6 آدمی شامل ہیں۔ پھر امت کا اعتراض ہوا کہ اہل بیت نے ہمیں جنازے میں نہیں بلایا، اہل بیت ہمیں جنازے میں نہیں بلاتے۔ تو اس گھرانے میں تیسرا جنازہ مولا علی کا جنازہ ہے۔ سنیں گے اہل سنت کے مطابق 2 لوگوں نے جنازہ اٹھایا۔ حسنین جنازہ پیچھے سے اٹھانا، آگے سے جنازہ خود اٹھے گا۔ یہ اہل سنت کے ہاں مسلسل بیان کی جاتی ہے روایت۔ علی کے جنازے میں 2 آدمی جنازہ اٹھا رہے ہیں، یہ ہے مظلومیت علی بن ابی طالب کی۔ سنیں گے حجاج ابن یوسف نے 3000 جگہ کوفے میں گڑھے کھدوائے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا یہ گڑھے کیوں کھدوا رہے ہو؟ کہنے لگا علی کا لاشا نکال کے سولی پہ لٹکاؤں گا۔ یعنی یہ دور ہے، تقریباً یہ دور ہے امام باقر امام صادق کا دور ہے۔ اس دور تک مولا علی کے جنازے کی بے حرمتی کا یہ انداز تھا۔ علی کے جنازے میں 2 آدمی ہیں جو جنازہ اٹھا رہے ہیں۔ امت سنے گی کہ اہل بیت کے جنازوں کے ساتھ کیا ہوا۔ بڑا اعتراض تھا، بار بار کہتے تھے ہمیں اہل بیت جنازوں میں نہیں بلاتے، ہمیں اہل بیت جنازوں کی خبر نہیں کرتے، تشیع جنازہ میں اہل بیت ہمیں بلاتے نہیں ہیں۔ امت کی بہت پرانی خواہش تھی، پہلا جنازہ تھا جو امت کی کاندھوں پر دیا گیا وہ مولا حسن کا جنازہ تھا۔ امت نے اتنے تیر مارے، امت نے اتنے تیر مارے،
بہنیں جنازے سے تیر نکالتی رہ گئیں. رونے والوں 5ویں جنازے کا حال سنو گے. برابر کی بہن پہچان نہیں پائی گئی حسین. 10 گھوڑے دوڑائے حسین کے بدن پر. مولا کی پسلیاں کمر سے باہر آ رہی تھی. زین العابدین دیکھ دیکھتے زینب کبریٰ پکارتی رہی. کیا تم ہی زینب کے بھائی؟ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا یا اللہ ان آبادوں پر رحمت نازل فرما. رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ. مرحوم مغفور سید بدر حسین شاہ نقوی کے درجات کو بلند فرما. کوتاہیوں سے درگزر فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. مرحوم کے لیے ایک سورہ فاتحہ.